خواتین و حضرات آداب، میرا منچ سے داستان گوئی کی اس محفل میں آپ سب کا خیر مقدم، آپ کا استقبال۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پہ اس بزم کا آغاز کریں، اس کی شروعات کریں، چھوٹی سی بات جو میرے لیے اعزاز ہے میرا منچ سے لائیو ہونے کی، گیتانجلی گیت صاحبہ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ منچ، یہ محفل اس لیے خاص ہو جاتی ہے کہ اس منچ سے، اس لائیو سیشن کے پیج سے میرے استادوں نے، میرے گروؤں نے، میرے بہت سارے سینئرز نے لائیو کیا ہے، اس لیے یہ پیج اور یہ جگہ میرے لیے اور خاص ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر وہ لوگ جو جڑے ہیں، جو جڑیں گے۔ آج باتیں ہوں گی داستان گوئی کی۔ داستان گوئی کیا ہے اس کے قصے، کیا ہے اس کی روایت، اور کس طرح آئی یہ وجود میں۔ داستان گوئی نام ہے لمبی لمبی داستانیں سنانے کا۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ داستان یعنی کہ کہانی، لمبا قصہ چھوٹا ہوتا ہے، داستان یعنی کہ لمبا، اور گوئی اس کو بیان کرنے کا فن۔ ہندوستان جنت نشان میں یہ فن 13ویں صدی میں رائج ہوا۔ 13ویں صدی، معاف کیجیے گا جی، شکریہ۔ 13ویں صدی میں حضرت امیر خسرو کے ذریعے یہ فن ہندوستان میں آیا، اور جب سے لے کے اب تک لوگ داستانیں سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور یاد آتا ہے حضرت امیر خسرو کا ایک دلچسپ قصہ داستان گوئی کے متعلق، اور میرا منچ پہ جب آمنترت کیا، مجھے بلایا، تو یاد آتا تھا وہ قصہ کہ حضرت امیر خسرو کے دوست تاج الدین بابر نے حضرت امیر خسرو کی شاعری کو ادھر سے جمع کر کے ان کا دیوان شائع کیا، یعنی کہ کویتاؤں کا سنگرہ۔ امیر خسرو نے سنا تو کہا، میاں تم نے یہ کیا حماقت کری؟ بھائی یہ تو سب بچپن کی لڑکپن کی باتیں تھیں۔ اب لوگ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا خرافات تم نے، اچھا نہ کیا تم نے، اس کو شائع نہ کراؤ میرے بھائی، میرے دوست، رہنے دو۔ اس پہ تاج الدین بابر نے کہا، میاں تم جانتے نہیں اس کی قدر۔ میرے دوست تمہیں ایک بات بتاؤں، جو جاہل ہیں وہ تمہاری خامیاں نکالیں گے، تمہاری کمیاں نکالیں گے، کہ وہ کہیں گے کہ یہ کیا کر ڈالا، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ تمہاری محنت اور کوشش کو سراہیں گے، وہ کہیں گے کہ اس عمر میں اتنا کام کیا۔ میرے دوست جاہلوں سے ڈرتے ہو، جاہلوں سے ڈرنا تو اپنے آپ میں اس سے بڑی جہالت ہے۔ حضرت امیر خسرو کے دوست نے انہیں یہ بات وصیت اور نصیحت کری، اور آخر میں کہا، دیکھنا آنے والے وقت میں دنیا تمہارے اس کلام کو اپنے سر آنکھوں پہ سجائے گی میرے دوست، اور لوگ تمہارا دیر تک ذکر کریں گے۔ اور یہ جو تم داستانیں سناتے ہو نا، دیکھنا لوگ تمہاری داستانیں سنائیں گے اور تمہارا ذکر کریں گے کہ یاد کرو گے کوئی دوست تھا۔ تاج الدین بابر کی یہ بات آج بھی زندہ ہے۔ ہماری دوست، ہماری ساتھی، ہماری سینئر گیتانجلی جی جس کام کو کر رہی ہیں، یقیناً آنے والے وقت میں لوگ اس کو بھی ایسے ہی یاد کریں گے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنیں گے کہ کب، کہاں، کس نے کیا کہا تھا۔ یہ خوبصورت بات سامعین میرے لیے بھی ہے کہ مجھے بلایا انہوں نے اور یہ موقع دیا۔ میرا تعارف بہت ہی مختصر ہے، میں داستان گوئی سناتا ہوں، تقریباً پوری دنیا میں گھوم گھوم کے کہانیاں سنائیں، لیکن میرے تعارف سے پہلے آئیے بات کریں داستان گوئی کی، کہ 13ویں صدی میں حضرت امیر خسرو کے پیر، ان کے استاد، ان کے اولیاء ہوئے بیمار، تو حضرت امیر خسرو جاتے اور انہیں داستانیں سناتے۔ آخر حضرت نظام الدین اولیاء کو جب صحت ملی، وہ صحت یاب ہوئے، تو انہوں نے خسرو کو دعا دی، اے خسرو، تمہاری داستانیں، تمہاری کہانیاں جو سنیں، اگر وہ بیمار ہو تو اسے آرام ملے۔
اگر وہ بے چین ہو تو اسے سکون ملے، اس کے دل کو آرام آئے۔ خسرو تمہاری داستانوں میں اور فن داستان گوئی میں ساری دنیا کے جواب محبت اور اپنا پن سمایا ہو۔ لوگ دیر زمانے تک ذکر کریں اور سننے والے یوں ہی محبت سے سنیں۔ 13ویں صدی میں یہ دعا جو آج تک عمل میں آتی ہے، یہ فن درباروں میں حضرت امیر خسرو داستانیں سناتے، انہوں نے بہت سی داستانیں لکھیں، چند داستانوں کا ذکر آگے آئے گا آپ سب کے سامنے۔ یہ فن جو اپنے عروج پہ تھا، رفتہ 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 اس پہ زوال آیا، اور کیونکہ اس منچ پہ زیادہ تر تھیٹر کے لوگ ہیں، ہمارے آرٹسٹ ہیں، تو وہ سنیں اس عظمت کو، اس بیان کو کہ ہندوستان میں فنکاروں کی کیا عظمت تھی، کیا قوت تھی اور کیا طاقت تھی، جنہوں نے برطانیہ سامراجیہ کو مجبور کیا کہ وہ ایسا حکم نافذ کریں کہ داستان سنانے والے اپنی داستانیں نہ سنا سکیں۔ کیا طاقت تھی وہ رنگ منچ کے کلاکاروں کی، کیا طاقت تھی ان لوک کلاکاروں کی، ان لوک گاتھاؤں کی۔ سنیے سامعین، تاریخ کے ورقوں سے ایک سچا قصہ ہوا یوں کہ آج جو ملک ہمارے پڑوس میں ہے، اسی کا ایک بازار، نام قصہ خوانی بازار۔ جی ہاں، یہ وہی بازار ہے جہاں کے ہمارے مشہور اداکار دلیپ کمار صاحب اور مشہور اداکار شاہ رخ خان صاحب بھی وہیں کے رہنے والے ہیں۔ ان کا خانوادہ ہندوستان ہجرت کر کے آیا۔ وہ بازار جلیانوالہ باغ، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں۔ جلیانوالہ باغ ایک میسیکر تھا، عوام جس میں قتل ہوئی تھی، عوام کا قتل عام ہوا تھا بڑے پیمانے پہ۔ اس سے پہلے اور سب سے پہلے ہندوستان میں اگر کسی کے اوپر گولی چلی تو وہ لوگ کلاکار تھے۔ سنیے دلچسپ قصہ کہ قصہ خوانی بازار۔ فرنگیوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ لوگ داستانیں سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں، وہ ادا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم اولاد ہو ان عظیم بادشاہوں کی جنہوں نے کبھی اپنا سر نہیں جھکایا، بھلے سر کٹ گیا ہو۔ تم اولاد ہو ان راجپوت، ان ویر، ان یودھاؤں کے، ان راجہ، ان مہاراجاؤں کے جنہوں نے اپنی آن بان شان کے خاطر اپنی زندگیاں نچھاور کر دیں۔ اور آج یہ فرنگی سلطنت لیے تمہارے سروں پہ آتا ہے۔ اے قوم، اے لوگ، اے پیاری جنتا، اے پیے جنوں، تم سنتے ہو داستانیں کہ اب بھی نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے، اب بھی نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستانیں بھی نہ ہوں گی داستانوں میں۔ وہ یہ داستانیں سناتے اور جگاتے عوام کو کہ جاگو، تمہاری تاریخ، تمہارا اتہاس یہ ہے۔ فرنگی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی شخص ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، لوگوں کو ان کا بھولا ہوا اتہاس یاد دلاتے ہیں، تو انگریز کو معلوم دیا کہ شاید یہ کوئی راجنیتا ہوں گے۔ ہم سمجھتا ہے یہ کوئی پولیٹیشین لوگ ہے، اور لوگ ان کے آس پاس جمع ہو جاتا ہے جب یہ ان سے باتیں کرتا ہے۔ یہ کیسا لوگ ہے، جب یہ بولنا شروع کرتا ہے تو there is lots of crowd، بہت بھیڑ ہو جاتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ لوگ اگر بغاوت کر دے گا تو ہماری حکومت یقیناً ایک مشکل پریشانی دور سے گزرے۔ No, we not want more۔ اور پھر فرنگی نے یہ حکم نافذ کیا، یہ فرمان جاری کیا کہ کوئی بھی داستان سنانے والا یا ایسا کوئی بھی انسان
وہ عوام میں، جنتا میں اپنا کوئی بیان، کوئی تقریر، کوئی اداکاری، کوئی منچ نہیں سجائے گا۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر یہاں پہ رنگ منچ کرمی ہیں، میرے استاد ہیں، گروجن ہیں، میرے سینئرز ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہ لائیو آ گئے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگ کلاکار بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں جیسا میں ہوں، وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ آخر فرنگی چاہتا کیا ہے۔ وہ داستانیں سناتے رہے، وہ ڈٹے رہے اپنے اس محاذ پہ۔ سیاہ دن آیا جب انگریز نے اس پورے بازار کا محاصرہ کیا اور اس نے کہا کہ داستان سنانے والے ہماری طرف آئیں کہ ہم انہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ داستان سنانے والے داستانیں سناتے رہے، وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے، اور تاریخ کا وہ سیاہ دن جب گولیاں برسیں اور اس قدر برسیں کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ 400 سے زیادہ داستان سنانے والے، وہ لوگ کلاکار جنہوں نے اپنی مٹی سے محبت کی، آخر ان کا خون اسی ماٹی میں مل گیا اور وہ سدا کے لیے امر ہو گئے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد ہوا یہ تمام تھیٹر والوں کے لیے ایک عظمت کا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے بالکل۔ اس کے بعد ہندوستان جنت نشان میں یہ فرمان جاری ہوا کہ کوئی بھی رنگ کرمی، کوئی بھی داستان گو، کوئی بھی قصہ گو اب اگر داستانیں سنائے گا تو وہ چڑیوں کی، بلبلوں کی، جادوگروں کی، محبت کی، جمل کی، اپنے پن کی، کھوئی ہوئی باتوں کی، جنت کی، پریوں کی، صحراؤں کی، ریگزاروں کی، جنت کی، جنگلوں کی، بیابانوں کی، شاعری کی، لیکن اتہاس نہ سنانا۔ یہ سیاہ دور اس قدر چھایا کہ جیسے ہماری عظیم تاریخ، ہمارا اتہاس مٹتا سا گیا ہو، لیکن وہ رنگ کرمی ہی کیا جو یوں مان جاتے کہ یہ تاریخ ہے کہ دہلی میں یمنا کے کنارے داستان سنانے والے قتل کیے گئے، مہرولی میں کوئی پیڑ خالی نہ تھا لاشوں سے، جس کا ذکر غالب نے بھی کیا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ غالب خود داستان گوئی کو بے حد پسند کرتے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ مجھے طلسم ہوش ربا کا باب مل جائے، مشہور داستان ہے، اور شراب مل جائے تو زندگی میں اور کیا چاہیے۔ کانپور میں، لکھنؤ میں اور ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں داستان سنانے والے قتل ہوتے گئے، اور یہ فن رفتہ 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 اپنی موت کی کگار کی طرف چلتا رہا، خرامہ خرامہ۔ آخری داستان گو، داستانوں کا پروانہ، وہ عاشق میر باقر علی دہلوی، کہ میر باقر علی دہلوی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے بیٹھ لوگوں کو داستانیں سناتے، اور شوق دیکھیے کہ وہ چھالیاں بیچا کرتے، کہ جب کبھی حکم ہوتا کہ وہ کون ہے تو میر صاحب اپنی چھالیوں کا پٹارا کھول کہتے کہ میاں ہم تو چھالیاں بیچنے والے ہیں، بس داستانیں قصے سنائے دیتے ہیں، اور چھالیاں بیچتے بیچتے وہ ایسی پتے کی بات کہہ جاتے کہ انسان کا دل معوف ہو رہ جاتا۔ خواتین و حضرات، آج اردو تھوڑی سی شاید آپ لوگوں کو لگے کہ زیادہ ہے، لیکن داستان گوئی فن اردو کا فن ہے، اردو میں داستانیں سنانے کا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا الفاظ آئے جو سمجھنے میں مشکل ہو تو آپ لوگ اسے بآسانی سمجھ سکیں، میں اس کا ترجمہ کروں گا، اور آپ لوگ ذائقہ لیں اس زبان شیرینی کا کہ اردو بولو تو لگتا ہے کہ جیسے منہ میں مہنگا قمام گھلتا ہو، کانوں میں پڑے یہ صدا تو جیسے محبوب کی پکار، دل میں، جاں میں اور بہتے خون میں روح بن سما جائے۔ اردو کے بارے میں یہ کہا گیا، اور اردو کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ
اس زبان سے کس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ فن اردو میں داستانیں سنانے کا ہے، تو میں آپ سے یہ کہتا چلوں، بتاتا چلوں کہ اس زبان کو جس نے ایجاد کیا اس کا نام امیر خسرو، حضرت امیر خسرو، جنہوں نے داستان گوئی کا نام ریختہ رکھا، اور ان کے باپ ترک مسلمان اور ماں راج ہندو۔ باپ بچپن، اور خسرو جب اس شہر کو چھوڑ رہے تھے جہاں ان کے ارمانوں کا شہر ان کا بچپن کھیلا، تو خسرو نے دیکھا کہ ان کی ماں آنسو بہاتی ہیں۔ اس دور، یہ دیکھیے گا تمام باتیں کیسے آج کے وقت سے آگے جڑ جائیں گی، اور وہ داستان گوئی کا حسن جو آپ لوگ محسوس کریں گے کہ ہر آدمی، ہر انسان اس سے جڑا ہوا ہے۔ کیسے جڑا؟ کہ خسرو نے دیکھا ماں آنسو بہاتی ہیں، اور خسرو نے اس نگری کو دیکھ کے کہا کہ اے وقت، تو گواہ رہنا کہ آنے والے زمانے میں لوگ اس شہر میرے نام سے جانیں گے، لوگ میرے نام سے پکاریں گے۔ اور خسرو زندگی میں اس مقام پہ پہنچے کہ لوگوں نے یو پی کا وہ شہر ایٹا، جسے لوگوں نے محبت سے خسرو نگری کہا، کہ خسرو کی ماں راجپوت، راوت ارض ان کے نانا، جو دہلی میں بادشاہ بلبن کے یہاں فوج میں اعلیٰ سالار، اعلیٰ عہدے پہ خسرو دہلی آئے، تعلیم و تربیت ہوئی، اور ایک روز حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں خسرو، راجکمار ہردیو اور ہندوستان کے کونے کونے سے آئے صوفی شاعر موجود۔ نظام الدین اولیاء نے کہا، خسرو، یہ جو درباری لوگ ہیں یہ تو ترکی بولتے ہیں یا فارسی، یہ تو عوام کی بولی بھی نہیں سمجھتے کہ عوام کی بولی تو کچھ اور ہے۔ اسے سن خسرو نے کہا، میرے خواجہ، عوام کے لوگ تو دیوناگری کی بولتے ہیں یا کھڑی بولی، اور جو ہندوستانی مذہبی لوگ ہیں وہ تو سنسکرت بولتے ہیں، اسے تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ درباری لوگ میرے خواجہ یہ تو ترکی اور فارسی بولتے ہیں، اور یہ تو کسی بھی نئے لفظ کی آمیزش کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں۔ پھر آپ بتائیں اس نئی زبان کو کوئی کیوں کر قبول کرے گا؟ خسرو، تم ایسی زبان کو ایجاد کرو جسے ہر دل بولنا چاہے، جو محبت کرنے والوں کی زبان ہو، کہ محبت ہر کسی کی چاہت، ہر کسی کی ضرورت، وہ ہر روح کی غذا ہے۔ خسرو، ایسی محبت کرنے والی زبان کوئی کیوں نہیں بولے گا؟ تو حضرت امیر خسرو نے ہندوستان کے کونے کونے سے خوبصورت زبان، لفظ، بول اور پہلی اور گیت میں سے خوبصورت باتیں چنی، اور جو زبان بنائی اس کا نام رکھا اردو، ریختہ، معاف کیجیے گا، اس کا نام رکھا ریختہ۔ آئیے آپ کو ریختہ کے چند گیت سنائے جو حضرت امیر خسرو نے خود بنایا، اور جس کے اندر ملی جلی زبان۔ جو پہلی ریختہ غزل، زحال مسکین مکن تغافل، زحال مسکین مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، کہ کیوں تغافل کرتے ہو، نینا ملاتے ہو اور باتیں بناتے ہو۔ یہ پہلی غزل ہے جس میں فارسی اور ہندوی لفظ، اور آگے کی ان کی ایجاد زبان ریختہ آپ سب نے سنی ہوگی۔ چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملا کے، چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملا کے، موہے متواری کر دینی رے منہ سے نینا ملا کے۔ ریختہ غزل۔ اب بتائیے کون کہتا ہے
کہ وہ زبان ریختہ سمجھتا نہیں ہے. ایک اور آپ کو سناؤں. ایری سکھیری مورے پیا گھر آئے, ایری سکھیری مورے پیا گھر آئے, بھاگ جگے مجھے نردھن کے. معاف کیجیے گا کیونکہ میں موسیقار نہیں ہوں. ایک نغمہ تو آپ سب نے سنا ہوگا. دیکھیے 13ویں صدی کا یہ گانا, اور اس کی کیسی محبت آج بھی زندہ ہے کہ جب بھی لڑکی گھر سے رخصت ہوتی ہے, وہ بیاہتی ہے, تو اس کے دل سے یہی صدا نکلتی ہے, کاہے کو بیاہی بدیس رے لکھیاں بابل مورے, کاہے کو بیاہی بدیس. یہ پورا گانا آپ لوگ ڈھونڈ کے سن لیجئے گا مجھ سے اچھی آواز میں. تو مقصد تھا کہ اس زبان کو جو ایجاد کیا, اور آنے والے دور میں جب یہ زبان قلعہ معلیٰ یعنی دلی کے لال قلعے میں پہنچی تو یہ اردو معلیٰ ہو گئی, اور ہر کسی نے اسے اپنایا, ہر کسی نے اسے اپنے ساتھ جوڑا. یہ زبان داستان گوئی جو فن ہے وہ اردو زبان میں داستانیں سنانے کا فن ہے, اور اردو کے معنی ہیں اس لفظ کے ار اور دو. ار مانے دل, دو مانے دو. یہ وہ زبان ہے جو دو دلوں کو ایک کر اردو بن جاتی ہے. اس کا ایک اور ترجمہ ہے اس زبان کا جو لوگ کہتے ہیں لشکری. تو لشکری کو لوگ اکثر کہتے ہیں جو بیچارے, ایک بڑا خوبصورت لفظ آج کل چلا ہے جسے ہم کہتے ہیں واٹس ایپ یونیورسٹی. تو جو واٹس ایپ یونیورسٹی کے ہمارے گریجویٹ ہیں اور جو ڈاکٹر ہیں جو صبح شام اپنا وقت اس یونیورسٹی میں لگاتے ہیں اور زیادہ تر فیس بک اور ٹویٹر سے لی ہوئی انفارمیشن کو آگے پاس آؤٹ کرتے ہیں, ان کے لیے سنیے. وہ اکثر کہتے ہیں میاں یہ اردو زبان کا آپ کو ترجمہ معلوم ہے کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں. اردو کا مطلب ہے خیمے, یعنی کہ خیموں کی زبان. اور آپ کو معلوم ہے یہ خیمے کس کے تھے؟ یہ وہ جو آئے تھے نا بادشاہ ایران سے, توران سے, انہوں نے اپنے خیمے لگائے تھے, اور ان کی فوج نے جو زبان بولی وہ اردو کہلائی, یعنی خیموں کی زبان. ان کے جو خیمے تھے. ہائے کیا کہیں, اردو زبان کا ترجمہ خیموں کی زبان. یہ وہ خیمے ہیں, یہ وہ آسرے ہیں, یہ وہ ٹھکانے ہیں جو ایک بار دل پہ لگ جائیں تو پھر اٹھتے نہیں, کہ اردو ان خیموں کی زبان ہے جو محبوب کے دل میں ہے. کہ اس کا نام ہے اردو, کہ اردو زبان محبت کرنے والوں کی زبان, محبت کی زبان. اس شہزادے نے اسے ایجاد کیا جس کے باپ ترک مسلمان اور ماں راجپوت ہندو. یہ بات ہوئی اس زبان کی. اب بات کریں داستان گوئی کی. چند اور داستانیں آپ کو ہندوستان کی کچھ ملی جلی تہذیب کی داستان سنائیں, کہ تاکہ آپ لوگ بہتر جان سکیں کہ کیا ہے ہماری تواریخ جو مٹا دی گئی. کیونکہ آج کل کے دور میں واٹس ایپ یونیورسٹی کی گریجویٹ یو کین فائنڈ ایوری ویئر, ہر کارنر میں آپ کو ملے گا. حضرت امیر خسرو جو داستانوں کے مرشد, جنہوں نے داستان گوئی فن کو انوینٹ کیا, ایجاد کیا, اور آگے اس کی الگ الگ باتیں آئیں گی کہ اس نے کیا کیا رنگ اختیار کیا اور اس سے کیا کیا اور ہندوستان میں کہانیاں سنانے کے فن بنے, جیسے گائن کتھا واچن ہے, قصہ گوئی ہے, یا اور بہت سارے مختلف فن ہیں کہانیاں سنانے کے, داستانیں سنانے کے. ان کے میں تھوڑے تھوڑے آپ کو رنگ دکھاؤں گا اگر وقت ہوا. یہ ایک آپ کو داستان کا ٹکڑا اور سناتا چلوں. پرانی داستانوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ اب کہیں کھو گئی ہیں, بہت کم لوگ انہیں پڑھتے ہیں, جانتے ہیں. نئی داستانیں تو بہت ہیں, اگر ان کا ذکر کریں تو پھر پوری رات چاہیے.
تقریباً 100 سے زیادہ میری خود کی داستانیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں، سنائی ہیں، دنیا بھر میں گھوم گھوم کے سناتے ہیں. اور بعض لوگ سوچتے ہیں کہ داستانیں شاید بہت ہی مختصر ہیں، بہت ہی تھوڑی ہیں، بہت کم ہیں. تو میں عرض کرتا چلوں کہ میری داستانوں پہ ہندوستان میں ہمارے یہاں زی میڈیا ہے، انہوں نے میری داستانوں پہ پوری ایک سیریز بنائی جو انہوں نے نشر کی، اور تمام تھیٹر والے، یہ واقعہ آپ کو سناؤں پھر وہ داستان سناؤں گا حضرت امیر خسرو کی، ہندوستان کی ملی جلی تہذیب، ملا جلا کلچر کی. سامعین، آپ جو ہمارے تھیٹر والے لوگ ہیں وہ فخر کریں. زندگی میں بعض لمحے ایسے آتے ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں، اس کے کنٹرول سے باہر ہیں، لیکن وہ اتنے خوبصورت کہ جی چاہتا ہے سنائیں. یہ خوبصورتی ہے رنگ منچ کے کلاکاروں کی. اس میں ذاتی طور پہ میری کوئی خوبی نہیں ہے، صرف یہ خوبی ہے رنگ منچ کی، کلا کی، کلاکاروں کی، لوک کلاکاروں کی. جب ہمارا پہلا ایپیسوڈ زی پہ شوٹ ہوا تو اسی طرح بیٹھ کے ہم داستانیں سناتے ہیں. پہلا ایپیسوڈ شوٹ ہوا، اس کے بعد میں پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بہت اچھا تھا لیکن یہ داستان کو بڑا چالاک نکلا. اس نے کہانی سنائی اور آخر میں کہہ گیا کہ باقی کی کہانی آپ کو پھر سنائیں گے. تو لوگوں کے میل آئے، میسج آئے کہ بھئی وہ آگے اگلے ایپیسوڈ کا کیا ہوا. تو بھئی انہیں بلاؤ، ان سے کہو کہ یہ ایک ایپیسوڈ اور کریں. تو میں پہنچا، ایک ایپیسوڈ اور ہوا. اس کے بعد میں انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے، کچھ اور سنائیں. تو پھر 2 ہوئے، اور اس کے بعد میں جب تیسرا ایپیسوڈ تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک پروڈکشن کنٹرولر، ایک ڈائریکٹر بھیجے کہ یہ آپ کے آگے سے سیریز دیکھیں گے، ہم پوری سیریز آپ کی بنا کے نشر کریں گے، اس کو دکھائیں گے. اب آپ رنگ پنچ کے تمام کلاکار سنیں، بڑی دلچسپ بات. تو صاحب وہ ڈائریکٹر صاحب آئے اور وہ پروڈکشن والے، اور انہوں نے کہا کہ جی تو بتائیں یہ آپ کا 50 منٹ کا ایپیسوڈ ہے، تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کو ضرورت پڑے گی، کیا کیا کاسٹیوم ہے، کیا کیا آپ کے سیٹ رہیں گے، اور کیا کیا لائٹنگ ہے، تمام چیزیں آپ ہمیں لکھوا دیں، ہم تیار کر دیں گے آپ کے اگلے ایپیسوڈ سے پہلے. حضور ہم تو بیٹھ کے ایسے ہی کہانیاں سناتے ہیں، ہم تو لوگ کلاکار ہیں، ہمارا تو بس یہ ایک لباس ہے، بس بیٹھ جاتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ لوگ لگتا ہے جانتے نہیں ہیں کہ یہ ٹی وی، یہ اسکرین، یہ کیا چیز ہے. آپ کو لگتا ہے 50 منٹ تک لوگ آپ کو یوں ہی دیکھتے رہیں گے. آپ کوئی پروچن نہیں دے رہے ہیں کہ لوگ آستھا سے آپ کو دیکھیں. دیکھیے ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں سیٹ تبدیل کرنا ہوتا ہے، لوکیشن بدلنی ہوتی ہے، کم سے کم کاسٹیوم بدلنی ہوتی ہے، اور کم سے کم ہمیں لائٹنگ چینج کرنی ہوتی ہے. حضور معاف کیجئے گا، ہم لوگ کلاکار ہیں، ہم تو ایسے ہی کہانیاں سناتے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ ایسے ہی ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے ایک کلاکار منچ پہ بیٹھا، اس نے کہانی سنانا شروع کری اور لوگوں نے سنی. اور آپ کو یہ بات آخر میں کہتا چلوں کہ آج بھی وہ سیریز جس کا نام داستان گوئی تھا، وہ زی میڈیا گروپ کے ویورشپ کے اعتبار سے ٹاپ 10 میں آتی ہے. اس کو اتنے لوگوں نے دیکھا، اتنے لوگوں نے سراہا. تو یہ تمام بات آپ رنگ منچ کے کلاکار جنہیں لگتا ہے کہ شاید زندگی میں راہیں آگے مشکل ہیں یا دشوار ہیں، وہ حوصلہ رکھیں. تو سامعین، پرانی تو نئی داستانوں کا ذکر آپ لوگ اس لیے نہیں کیونکہ پرانی داستانیں جو کھو گئی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، اور داستانیں الگ الگ ٹاپک کی، الگ الگ موضوع کی ہیں، ان کا کوئی بند نہیں ہے. وہ اتہاس کی بھی ہیں، وہ محبت کی بھی ہیں، وہ اپنے پن کی بھی ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی بھی ہیں. آپ سنیں گے بڑی خوبصورت داستانیں ہیں. ایک داستان اب آپ کو عرض کرتا چلوں، ورنہ آپ لوگ کہیں گے کہ کس پھندے میں پھنسا دیا. کہ امیر خسرو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آدھی رات کا وقت، ان کے دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا، دیکھا سامنے دہلی کا شہزادہ ہونے والا بادشاہ خضر خان. خضر خان، آپ یہاں اس وقت اندر آئیں. خضر خان آئے اور آ کے بیٹھ بولے، خسرو تم تو جانتے ہو میری آنکھوں میں روشنی نہیں رہی. وہ میرا ظالم بھائی، اس نے بادشاہت کی چاہت میں کیسے کیا کر دیا.
ملک کافور نے میری آنکھوں میں سرخ سلائی پھروائی، میری آنکھوں کی روشنی چھن گئی، اور میرا سگا بھائی کہتا ہے کہ میں نے بیاہ رچایا دیول رانی سے، یہ جرم کیا، مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں خسرو، میں یہ محبت نامے لایا ہوں، یہ خط جو میں نے دیول رانی کو لکھے، تم ان کی داستانیں بناؤ، لوگوں کو سناؤ خسرو۔ شہزادے، مجھے بے حد غم ہے آپ کے اس حال کا، مگر میں افسوس زدہ ہوں کہ میں اس معاملے کی داستان لکھ نہیں سکتا، کہ اس داستان کا کوئی ایسا انجام نہیں کہ جو دنیا سنے تو حیرت میں رہ جائے۔ آپ شہزادے ہیں خضر خان، آپ خلجی شہزادے ہونے والے بادشاہ، آپ کو محبت ہوئی گجرات کی راجکماری دیولدی سے، آپ نے اس سے بیاہ رچا لیا، اب آپ کے بھائی کو اقتدار بادشاہت کا شوق ہوا، وہ الزام لگاتا ہے آپ پہ کہ آپ نے جرم کیا، لیکن یہ داستان کی کیا ایسی خوبی ہوئی اس کے اندر؟ ہاں خسرو، اس داستان کا ایسا کوئی انجام تو نہیں، میں دعا کروں گا کہ اس داستان کا وہ انجام ہو جو تمہاری داستان کو داستان کامل بنائے، اور آنے والے وقت تک ہندوستان میں لوگ سنیں کہ محبت کی۔ سامعین، خضر خان رخصت ہوئے کہ جس محل میں وہ تھے وہاں انہیں قید کر لیا گیا، اور رات کا وقت کہ رات کو جلاد آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس نے فرمان سنایا کہ بادشاہ کا یہ فرمان ہے، خضر خان، تم نے ایک دوسرے مذہب کی عورت سے نکاح کیا، اس کو بنا مذہب میں داخل کیے، کہ یہ ایک جرم ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ دیول رانی نے تمہیں بہکایا ہے، لہذا دیول رانی کو ہمارے حوالے کرو، اس کے لیے سزائے موت منتخب کی گئی ہے۔ نہیں، دیول رانی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، تم اگر سزائے موت کا فرمان لائے ہو تو میں دیول رانی تمہیں نہیں دے سکتا۔ خضر خان، اور یہ فرمان مکمل ہوتا ہے کہ اگر تم نے دیول رانی ہمارے حوالے نہ کی تو اس کی موت کی سزا برقرار رکھتے ہوئے تمہیں بھی ریاست کا ملزم تسلیم کیا جائے گا، تم باغیوں میں شمار ہوگے اور تمہاری سزا بھی موت۔ لیکن کہاں تک سنائیں اور کہاں تک بتائیں لوگوں کو کہ اس کے بعد پھر ہوا یوں کہ جلاد نے اپنی تلوار اٹھائی اور خضر خان نے دیول رانی کو گلے سے لگایا، اور ایک وار میں دونوں کی گردن کٹ زمین پہ آئی، اور دونوں کا خون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گیا۔ اور خسرو نے اسے سنا تو کہا، اس داستان کا ایسا انجام ہوگا میں نے سوچا بھی نہ تھا، یہ خون میں بسی داستان، ہندوستان کی محبت کرنے والوں کی داستان، گنگا یمنا تہذیب کی داستان، ہاں میں اسے ضرور لکھوں گا کہ آنے والے وقت میں لوگ کہیں گے کہ وہ سارے بادشاہ ظالم تھے، وہ انسان نہیں تھے، انہوں نے محبت نہیں کی رعایا سے، کہ وہ تھے جنہوں نے جانیں دی محبت کے لیے۔ اور وہ خوبصورت داستان آج بھی زندہ ہے، خضر خان دیول رانی، ایک قیمتی داستان کا بند میں نے آپ کو سنایا۔ خواتین و حضرات، آنے والے وقت میں بہت سی داستانیں ہوئیں، اور میر باقر علی دہلوی جو آخری داستان گو تھے، انہوں تو اس قدر شوق تھا داستانیں اور داستانوں کے متعلق باتیں جمع کرنے کا کہ آخری وقت میں وہ طبیہ کالج، جو دہلی کا ایک کالج تھا، طبیہ کالج میں جا کے بیٹھتے اور سنتے کہ آخر حکمت کے کیا نسخے ہیں، یعنی ڈاکٹری کے کیا نسخے ہیں، اور
کسی نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کا بڑھاپا ہے، آپ کہاں یہاں کالج میں آتے ہیں اور یہ طب کی باتیں، ڈاکٹری کی باتیں سیکھتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس لیے سنتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی داستان جب سناؤں لوگوں کو تو میں ان کو بہتر علاج بتا سکوں، کوئی بہتر بات کر سکوں۔ تو ایک رنگ کرمی کو نہ کہ صرف رنگ منچ کی خبر ہو بلکہ اسے پورے زمانے کی خبر ہو، اس کو معلوم ہو کہ دنیا میں اور کیا ہے، اور کیا رنگ ہے، کیا خوشبو ہے۔ خواتین و حضرات، داستان گوئی کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو اس کے بڑے خوبصورت رنگ آئے کہ داستان گوئی پہ جب ہندوستان میں پابندی ہوئی تو ایک اور فن آیا جسے قصہ گوئی کہتے ہیں۔ قصہ گوئی لوگ عام لباس میں کھڑے ہوتے، وہ اتنی اداکاری نہ کرتے، اتنی آوازوں کو تبدیل نہ کرتے، اور وہ قصے سناتے لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے مختصر، وہ چوراہوں پہ ہوتے، چوباروں پہ ہوتے۔ ہندوستان میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ داستان گوئی کا فن 13ویں صدی کے آخر، 13ویں صدی کی شروعات میں، 12ویں صدی کا آخر حضرت امیر خسرو سے اس کی شروعات ہوئی۔ داستان گوئی کا ایک اور رنگ جو عربی رنگ ہے، عرب کے لوگ ہندوستان آتے تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، وہ عربی داستانیں، تجارت کرنے والوں کے ساتھ میں تاجروں کے ساتھ داستان سنانے والے آتے، کیونکہ سفر لمبے ہوتے تھے، جہاز سے ہوتے تھے، وہ آتے، وہ داستانیں سناتے۔ یہ ایک اور داستان گوئی کا رنگ ہے عربی، جس کے اندر شاعری بہت زیادہ ہوتی ہے، رائم ہوتی ہے۔ میری ایک داستان ہے تغلق نامہ، وہ عربک انداز میں ہے، میں ایک بند آپ کو سنا دوں اس کا۔ تو پھر ہوا یوں کہ بدلا دور اور تغلق پھر دہلی کی گدی پہ آیا، اور آتے ہی تغلق نے یہ فرمان سنایا، میری پیاری رعایا کہ دیکھو میں بس اب راجا پورا بن جاؤں گا، اور میں 100 دن میں تم سب میں 100 اشرفیاں بٹواؤں گا، دیکھنا پھر آئیں گے دیش میں اچھے دن اور بہیں گی دودھ کی ندیاں، اور تم سب دیکھو میرا 56 انچ کا سینہ کہ پڑوسی دیش والے یوں ہی ڈر جائیں گے کہ ایک روز دربار میں پہنچا ہر بولا، اور وہ بولا حضور یہ جنتا ہے بہت پریشان، کچھ تو اس کا علاج فرمائیے کہ وہ شور مچاتی ہے، وہ کیا ہوا آپ کا 100 اشرفی کا وعدہ، وہ 100 دن میں جو آتی تھی، یہ جنتا تراہی تراہی کر کہتی ہے کب آئیں گے اچھے دن۔ تو میرے ہر بولے تم کیوں نہ ان سے یہ بولے کہ دیکھو تمہارے راجا نے سونے کا ہے سوٹ سلوایا، کہ میرے پیارے بھائیوں بہنوں دیکھو آ گئے اچھے دن، تمہارے راجا نے سونے کا ہے سوٹ سلوایا، کہ بس کرو انتظار ابھی پلٹتی ہے تقدیر، اور دیکھو سنہرا سورج ادھر سے آتا ہے۔ حضور ادھر تو خالی روٹی کا چاند نظر آتا ہے، جس کے پیالے میں صرف آس ہے اور چند دلاسے، وہ دیکھیے عوام کدھر بھوکی پیاسی مری جاتی ہے، وہ تراہی تراہی چلاتی ہے۔ یہ ساری عوام جو تراہی تراہی چلاتی ہے کہ مجھ جیسے انسان کو ملی بادشاہت، یہ تو میری بادشاہت پہ ناسور بنی جاتی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ عربک داستان کا انداز ہے۔ یہ داستان میری تھی، تغلق نامہ، دہلی کی گدی پہ تغلق آیا ہے، معاف کیجیے گا آیا تھا، وہ اب چلا گیا، اس کی داستان تھی۔ تو سامعین اس طرح سے عربک داستانیں سنائی جاتی ہیں جن کے اندر رائم ہوتی ہے، ایک ردم ہوتا ہے جو تھیٹر والے لوگ باقاعدہ طور پہ جانتے ہیں اسے۔ اس کے بعد ایک اور فن ہے جو ہندوستان میں آج کل زیادہ اس کے داستان سنانے والے موجود ہیں۔ کیوں ہے یہ راز آپ کے سامنے کھولیں۔ وہ فن ہے فارسی داستان گوئی کا انداز، پرشین انداز جو دیر کا ہے، 16ویں صدی ہندوستان میں آیا، کیونکہ ہندوستان میں جب مغل آئے، خلجی تھے، خلجیوں کے بعد مغل آئے، تو یہ انداز ہندوستان میں آیا، اور اس کے اندر یہ
باتیں ہوتی ہیں، بدھی ہوئی داستانیں ہوتی ہیں جو اسکرپٹ پہ بیسڈ ہوتی ہیں، جن کے اندر ایک پورا اسٹرکچر ہوتا ہے داستانوں کا، اور وہ یاد کر کے سنائی جاتی ہیں. وہ جیسے ہم لوگ تھیٹر میں کرتے ہیں کہ پوری اسکرپٹ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد میں سناتے ہیں، تو وہ یاد کی جاتی ہے، یاد کر کے سنائی جاتی ہے. اس کے اندر الفاظ ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک لفظ، ایک جملہ بھی چھوڑا تو تمام داستان ڈھہ جائے گی. تو ہندوستان میں اکثر لوگ اسے سناتے ہیں، اور جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہندوستانی انداز ہے 13ویں صدی کا. اس کے اندر داستانیں لکھی نہیں جاتی ہیں، داستانیں کسی کاغذ پہ نہیں لکھی جاتی، تمام داستانیں یہاں تیار ہوتی ہیں، یہاں بنائی جاتی ہیں. اور داستان سنانے والا جب داستان سنانے بیٹھتا ہے اس وقت وہ داستان سننے والوں کے اعتبار سے سناتا ہے. میں آپ کو اپنا خوبصورت ایک واقعہ سناؤں کہ میں MIT ہاپوڑ میں داستان سنا رہا تھا، اور سامنے زیادہ تر اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، ودیارتھی تھے، آگے ادھیاپک تھے بیٹھے ہوئے. بچے سن رہے تھے، میر کی داستان تھی، دہلی کے ایک بڑے شاعر جن کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. بچے سن رہے تھے، کچھ ذائقہ آ نہیں رہا تھا، کچھ ذائقہ کھل نہیں رہا تھا کہ اس کے بعد میں ایک داستان ہے صلاح الدین ایوبی کی. اس کا ایک واقعہ، اس کا ایک کردار ہے اینا، جو انگریزن ہے، جاسوس ہے، اور وہ موسیقی گانے کی اور رقص کی ماہر ہے. واہ واہ واہ. تو جب صلاح الدین ایوبی ریگزار میں بیٹھا تھا تو ایک محفل سجائی گئی، شمع روشن کی، ایک شمع بجھ گئی لوگ کلاکار، شمع روشن کی گئی، اور اینا سامنے سے آئی. اینا نے اپنے بازو جو ہوا میں لہرائے اور اس کے بازو بکھرے اس کے سنہرے بال، یوں معلوم دیتا تھا کہ اس چاندنی رات میں کوئی افسرہ جنت سے زمین پہ اتر آئی، اور ایک طلسم طاری ہوا جاتا ہے جو ہر شے کو اپنے قبضے میں لے. اس صحرا کا ذرہ ذرہ یوں روشن ہو اٹھا جیسے اس کے اندر روح سما گئی ہو. آسمان سے چمکتی چاندنی ریگستان کے ذروں پہ یوں پڑی کہ جیسے یہ بکھرے ہوئے صحرا میں موتی. کہ خوبصورت منظر. اینا آگے بڑھی، اس نے صلاح الدین ایوبی کو جو آداب کیا تو مانو لمحہ ٹھہر گیا ہو. تو یہ داستان تو بہت لمبی ہے. تو جب میں نے اینا کا ذکر شروع کیا تو دیکھا کہ جو بچے طالب علم ہمارے پیارے ودیارتھی پیچھے بیٹھے تھے ان کی آنکھیں کھلیں. جب میں اور آگے بڑھا، اس کے بازو، اس کے بال، اور اس کا رقص، اس کا ناچ، اور اس کے بعد سارے بچے وہ دیکھنے لگے، وہ سیٹیاں بجانے لگے، وہ کودنے لگے اپنی مسندوں پہ. تو داستان کو وہاں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں وہ عوام سے جڑ جائے، وہ بد داستان نہ سنائے. تو داستان سنانے والے داستان ہندوستانی کبھی داستان کو لکھتے نہیں ہیں، وہ عوام جیسے سننا چاہتی ہے اس کے حساب سے داستان سناتے ہیں. لیکن ہندوستان میں جب یہ فارسی انداز آیا داستانیں سنانے کا، تو ایک بہت مشہور داستان جو شاید داستانوں میں سب سے زیادہ سنائی گئی وہ طلسم ہوش ربا امر عیار کی داستان. اور اکبر کے دربار میں جب یہ داستانیں پرستت ہوئیں، یہ پیش کی گئیں، تو اکبر کو یہ فن اتنا پسند آیا کہ ایک اور قصے کہانیاں سنانے کا فن ایجاد ہوا، ایک اور نئی آرٹ. اب وہ سنیے صاحب، وہ کیا کہ اکبر نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ تم لوگ کہانیاں سنا رہے ہو، لیکن ایسا کرو کہ اس کی بڑی بڑی تصویریں بناؤ، پیچھے اسکیچ بناؤ، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے داستان سنانے والا اپنی داستانیں سنائے. تو 1200 کے قریب وہ پینٹنگ بنائی گئیں جو مغل آرکیٹیکچر کا مغل آرٹ کا پینٹنگز کا ایک سب سے بڑا نمونہ ہے، جو لندن کے میوزیم میں آج بھی اس کی بہت ساری پینٹنگز رکھی ہوئی ہیں. تو داستان سنانے والا ان کے آگے کھڑا ہوتا، وہ داستان سناتا، لوگ سنتے، اور وہ تصویر کے آگے کھڑا ہو کے تھوڑی دیر میں وہ اگلی تصویر پہ جاتا، پھر اگلی بات سناتا، پھر اگلی تصویر پہ جاتا. تو وہ تقریباً 6 فٹ کی تصویریں تھیں، کیونکہ عام طور سے آپ کو جو مغل پینٹنگ ملیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ملیں گی. اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے رنگ منچ کے کلاکار جب اپنے رنگ میں آتے ہیں تو وہ بادشاہ ہو، وہ عوام ہو، وہ حکومت کے نظام ہو، وہ کس طرح سے بدل جاتے ہیں اور کیسے لوگ انہیں چاہتے ہیں، انہیں اپناتے ہیں. کہ اکبر بادشاہ نے یہ جو حکم دیا تصویریں بنانے کا،
یہ آج بھی قائم ہے اور وہ سب سے بڑا مغل آرٹ کا ایک نمونہ. اس سے جو کلا نے ایجاد لیا اسے آج ہم کہتے ہیں چتر پٹ کتھا. راجستھان میں آج بھی آپ کو چتر پٹ کتھا والے لوگ ملیں گے جو تصویریں دکھاتے ہوئے کہانیاں سناتے ہیں. یہ ایک نیا فن وہاں سے پھر آگے آ کے ایجاد ہوا, چتر پٹ کتھا جس کا نام ہے. اور تھیٹر کی اگر ہم بات کریں تو مجھے یاد آتے ہیں صفدر ہاشمی, جنہوں نے اس کو اس بلندی پہ پہنچایا کہ جو سامنے کی طاقت تھی وہ ہلی اور مجبور ہوئی ایک ایسا قدم اٹھانے کے لیے جو آج بھی دردناک ہے. یہ ایک الگ واقعہ ہے. ایسے بہت سارے ہمارے یہاں رنگ کرمی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی بات کو اس طرح سے رکھا ہے کہ اس کا اثر آج بھی معلوم دیتا ہے, زندہ ہے. تو سامعین, یہ ایک اور انداز. اس کے بعد داستان گوئی میں ایک اور انداز ہے جس کو ہم کہتے ہیں موسیقانہ داستان گوئی, جس کے اندر موسیقی ہے, اور اسی کے ساتھ کا بالکل ایک انداز ہے گائن کتھا واچن. تو اجے کمار جی اب اس کے بہت بڑے ایک کلاکار ہیں, فنکار ہیں, اور کیونکہ وہ کہانیاں سناتے ہیں اور اس من سے وہ آ چکے ہیں. آپ لوگوں نے اگر نہیں سنا ہو, کیونکہ وہ بھی ایک لوک کلاکار ہیں, ایک لوک کلاکار دوسرے لوک کلاکار کا ساتھی ہے. ان کو دیکھ کے یا ایسے لوک کلاکاروں کو دیکھ کے جب انسان قریب جاتا ہے مندر میں اس مورت کے, تو وہ اس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے ایک پوترتا کا, اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ پورن ہوا, اسے کچھ حاصل کیا. یہ ایسے ہی لوگ کلاکار ہیں جو میرا من سے بارہا آتے رہتے ہیں, اپنی بات سناتے رہتے ہیں, اور یہ ہمارا سوبھاگیہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو سن پاتے ہیں, دیکھ پاتے ہیں. تو گائن جی ضرور. تو قصہ گوئی کی جیسے بات آئی ہے کہ میں اس کی کوئی پرفارمنس کر کے دکھاؤں, جی میں ضرور دکھاؤں گا. قصہ گوئی میں کیا فرق ہے اور داستان گوئی میں کیا فرق ہے. قصہ مجھے کوئی یاد آ جائے ایسا خوبصورت آپ کو سنانے کے لیے تو میں ضرور ابھی پیش کرتا ہوں. تو ہم کیا جی تو موسیقانہ داستان گوئی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب داستان سنا رہا ہوتا ہے تو میں اس کا آپ کو نمونہ دوں. وہ تو باقاعدہ سب موسیقار لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ اردو میں ہوتی ہے اور گائن کتھا واچن ہندی میں ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی فرق ہے. فرق کیا ہے؟ تو پھر بادشاہ اپنے گھر سے چلا اور اس نے جو قریب ایک افسرا کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا یہ کون ہے کہ اس کو دیکھ کے ہمارا دل مچلا مچلا جاتا ہے. تو بتاؤ ذرا ہمارے درباری قریب جاؤ. تو درباری بھاگا بھاگا قریب گیا, اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے. اجی اس نے دیکھا یہ کون ہے, یہ تو دھوبن کی گھر والی ہے. وہ واپس لوٹا, اس نے کہا حضور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جانے دیجئے, چھوڑیے اس راز کو, اس بات کو. نہیں ہم تو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون ہے. بس نہ جانیے کہ آپ کے دل سے سارے ارمان دھل جائیں گے جیسے دھوبی دھو کے میل دھوتا ہے. بھئی یہ تم کیسی بہکی سی باتیں کرتے ہو. ارے بتاؤ تو صحیح مہا منتری, دل میں جب محبت کے پھول کھلتے ہیں تو ان کی خوشبو لہو کی طرح پورے جسم میں رائت کرتی ہے کہ وہ انسان کی زندگی ہوتی ہے. بتاؤ منتری کیا دیکھا؟ جی میں کیا کہوں, وہ تو دھوبن کی گھر والی ہے. یہ پوری داستان ہے, ابھی اس کا موقع نہیں ہے سنانے کا. میں نے آپ کو صرف بتایا کہ بڑے پیس ہوتے ہیں جس میں وہ گاتے ہیں اور بیچ بیچ میں نریشن ہوتا ہے. اچھا کیا فرق ہے موسیقانہ داستان گوئی اور گائن جو کتھا واچن ہے, گائن کتھا واچن, اس کے اندر فرق یہ ہے کہ داستان کو بیٹھا ہوا ہی ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کے الگ الگ کرداروں کو ادا کرتا ہے, وہ الگ الگ کرداروں کی کہانیاں سناتا ہے. لیکن کتھا واچک کھڑا ہو جاتا ہے, وہ گھومتا ہے پھرتا ہے, ناچتا ہے, وہ کھڑے ہو کے سناتا ہے اور یہ بیٹھ کے سنائی جاتی ہے. اس کا ایک اپنا انداز ہے, یہ ایک فرق ہے. تو جیسے کہ حکم ہوا کہ میں قصہ سناؤں, ابھی میرے ذہن میں کوئی اچانک قصہ آ نہیں رہا ہے,
قصہ گوئی عام طور سے جو فن ہے اس کے اندر جو قصے سنائے جاتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اداکاری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ بناوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کہ جیسے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں کہ ہم پہنچے اپنے استاد، یہ قصہ گوئی کا انداز ہے کہ ہم پہنچے اپنے استاد کے پاس. ہم نے استاد سے پوچھا، استاد یہ بتائیے آپ اردو کے استاد ہیں اور اردو تو محبت کرنے والوں کی زبان ہے، آپ یہ بتائیں کہ اردو میں کچھ گالیاں والیاں بھی ہیں کیا؟ تو استاد نے سن کے کہا، میاں تم آج کل کے نوجوان کیا جانو اردو میں گالیوں کا ذائقہ، کہ محبوب کی زبان سے جو مزہ گالیاں سننے میں ہے وہ محبت کے اظہار میں نہیں. اور میاں تم نوجوان احساس کو کیا جانو کہ تمہارا آج بریک اپ ہوا، تم نے اپنے ٹویٹر پر لکھ کر پھینک دیا، بریک اپ کا گانا گایا اور ٹنڈر پہ اگلے دن پھر شکار پہ نکل گئے. بھائی تم لوگ نہیں جانتے محبوب کی گالیاں، محبت ہے اس کے اندر. استاد بات سمجھ میں آئی نہیں. بھائی دیکھیے گالیاں تو بڑی بے ادبی کی چیز ہے، اور گالی اردو میں کیسے دی جاتی ہوگی؟ برخوردار ہم تمہیں مثال دیں کہ ایک نواب صاحب ٹانگے میں جا رہے تھے کہ انہوں نے گھوڑی کی سست رفتار سے تنگ آ کر گھوڑی کو اس کی والدہ سے ناجائز تعلق یاد دلایا. استاد یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بھئی گالی کیا چیز ہوتی ہے آپ ذرا بتائیں تو صحیح. بھئی گالی ہوتی ہے کہ جس کی ادائیگی کے بعد انسان کے دل کو، قلب کو سکون اور راحت کی وہ ٹھنڈی فضا درکار اور یوں پیوست ہو جائے، اس کے جسم میں سرایت کر جائے کہ اسے سراپا سکون ہی سکون محسوس کرے، اور سامنے والا سن کے یوں سست پشت خیال ڈھیر ہو جائے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا ہو. جان لو جب ایسا ہو کہ تم گالی جیسی اعلیٰ چیز عطا کر چکے. تو یہ داستان قصہ گوئی کا انداز ہے. یہ مجھے یاد آیا، یہ ہم نے کبھی جمع کی تھی اردو کی کچھ گالیاں. اب اس من سے میں گالیاں آپ کو سناؤں جس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہوگی، مجھے یاد آ گئی. یہ قصہ گوئی کا فن ہے جس کے اندر بہت زیادہ اداکاری کی ضرورت نہیں ہوتی، شاعری ہوتی ہے تھوڑی، اور مزے مزے کے قصے آپ لوگوں کو سناتے رہیے، سنتے رہیں. داستان لمبی ہوتی ہے، اس کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے. داستانیں پوری رات سنائی جاتی ہیں، کئی روز تک سنائی جاتی ہیں. داستان سنانے والوں کے بہت قصے ہیں، کیونکہ ابھی وقت کم ہے کہ وہ ایک داستان کو دربار میں داستان سنا رہا تھا، اس کو کہیں اور سے بلاوا آیا، سو اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں دوسری جگہ جا رہا ہوں، تم داستان سناتے رہنا. اور داستان یہاں پہنچی ہے کہ شہزادے کا بیاہ ہوا ہے، وہ ابھی داخل ہوا ہے اپنی آرام گاہ میں، اس کا ہاتھ پردے پہ، اور ہونے والی جو ملاقات ہے اسے بچا کے رکھنا، میں 7 سے 8 روز میں واپس آتا ہوں. تو صاحب داستان کو گئے، اور وہ جب لوٹ کے واپس آئے تقریباً 10 روز بعد، تو انہوں نے شاگرد کو بلایا اور کہا، بھائی میاں شاگرد، بھائی وہ کیا ہوا؟ بھائی وہ ہونے والی جو ملاقات تھی کیا ہو گئی؟ نہیں میرے استاد، میں تو ابھی لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ وہ شہزادہ کمرے میں داخل ہوا، اس کا ہاتھ جو پردے پہ تھا تو ابھی پردے پہ ہے، اس نے جو پردے کو دیکھا تو وہ خوبصورت پردہ، وہ منظر وہ دیکھ کے اسے گھائل ہوا، مجروح ہوا. استاد میں کیا کیا آپ کو سناؤں. کہ پھر میں نے کہا کہ یہ قالین، یہ بوٹے، کہ یہ مسند، اور یہ کہاں سے آئی، یہ کیوں بنی، یہ پوری ایک داستان ہے. میں سنانا شروع کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. تو ایسی بہت ساری داستانیں ہیں سامعین جو راتوں تک، مہینوں تک، سالوں تک سنائی جاتی ہیں. میرا وقت تقریباً ختم ہونے پہ ہے، تو کسی بھی وقت آپ کو خدا حافظ ہو سکتا ہے. بہت ساری داستانیں ہیں جو پوری رات سنائی جاتی تھیں. قصے جو ہوتے ہیں وہ مختصر ہوتے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے سنائے جاتے ہیں. آخر میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا چلوں. دل میں بہت ساری باتیں تھیں. جو لوگ داستان گوئی کو سیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں.
یہ ایک لوک کلا ہے اور لوک کلاکار ختم ہوتے جا رہے ہیں. میرا منچ کا میں بہت آبھاری ہوں, انہوں نے موقع دیا کہ آئیں اور آپ کے سامنے یہ خوبصورت داستانیں سنا سکیں. ضرور دیکھیے گا, جہاں مل جائے آپ لوگ اس پیج کو لائک کریں, ان کو سراہیں کہ یہ لوگ کلاکاروں کو دور دور سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں. بہت ساری باتیں تھیں کرنے کے لیے, مجھے معلوم نہیں کہ میں, ایک سیکنڈ رکیے میں کمنٹ کچھ دیکھتا ہوں. جی اس میں انہوں نے لکھا ہے بھوپالی گالیاں. سامعین معاف کیجیے گا کیونکہ یہ جگہ اور میرا فن بھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بڑا ادب کا فن ہے کہ اس میں گالیاں زیادہ, لیکن یہ ادب ہی تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. کبھی موقع ہوگا تو ضرور ایک بار پھر آپ کے سامنے آئیں گے, کچھ آپ کو اور خوبصورت داستانیں سنائیں گے. کوئی بات اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو آپ عرض کریں, میں جواب دوں گا, کیونکہ میرا وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اچھا شکریہ بہت بہت. ایک سیکنڈ ہولڈ کر لیجیے, میں ایک منٹ. جی تو داستان وہ پھر آیا اپنے رنگ میں کہ داستانیں کیسے لمبی کی جاتی ہیں, یہ سنیے فن اور اس کو جانیے. کہ سامعین ہوا یوں, مجھے وقت مل گیا تھوڑا سا, کہ سامعین داستانیں یوں لمبی کی جاتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں وہ جو شہزادہ تھا جس کا ابھی ابھی بیاہ ہوا, کہ وہ آیا اور اس نے پاؤں جو رکھا قالین پہ, افغانی قالین, واہ واہ واہ, افغانی قالین کے آپ کو کیا قصے سنائیں کہ یہ وہی قالین ہے جو ہوا میں اڑتا تھا اور جس پہ ایک بادشاہ کی بادشاہت قائم تھی. آپ نے نہیں سنی اس کی داستان؟ آئیے آپ کو اس کی داستان سناتے ہیں. تو پھر اس نے داستان سنائی اس ہوا میں اڑنے والے قالین کی, اور جب وہ داستان ختم ہوئی تو وہ تھوڑا اور آگے بڑھا شہزادہ. اس نے جو پاؤں رکھا پردے پہ, پردہ وہی جو ہرات سے بن کے آیا تھا, ایرانی اس کے اندر ریشم تھا. اجی ایرانی ریشم کو نہیں جانتے؟ یہ تو وہی قصہ ہوا کہ لو جی, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. اجی ہم آپ کو ایرانی قصے سنائیں. تو صاحب اس نے پھر ایرانی قصے سنائے اور آگے بڑھا شہزادہ. تو اس نے ذرا سا پردہ سرکایا تو دلہن نے دیکھا, اور دلہن کی نیلی نیلی آنکھیں, نیلی آنکھوں کو آپ, ارے بالکل ویسی جیسے ہرات کی جھیل. اجی ہرات کی جھیل آپ نہیں جانتے؟ وہ نیلی نیلی جھیل, اجی ہاں یہ وہی جھیل جس کے اندر ایک جل پری رہتی تھی. اب آپ کہیں گے کہ یہ جل پری کون تھی؟ اجی یہ جل پری وہی کہ جب ایک روز ایک درباری پہنچا اس جھیل کے کنارے, اس نے نکالا پانی, دیکھا کنارے ایک جل پری خوبصورت سی افسرہ نمودار نظر آتی ہے. وہ قریب گیا, اس نے پوچھا کیا ہے تمہاری داستان؟ تو اس نے پوری اپنی تو پھر پوری اس کی داستان سنائی. جل پریوں کی داستان یہاں سے آئی. اور اسی طرح سے جو داستان ہے عریبین نائٹس کی, 1001 رات کی داستان ہے سامعین وہ, اور وہ اسی طرح سے بڑھتی رہتی ہے, بنتی رہتی ہے. اور آخر میں جب اس شاگرد کے استاد آئے تو اس نے یہ کہا, بے فکر رہیں, ہاتھ جہاں پردے پہ تھا شہزادے کا بھی پردے پہ ہے, بس ذرا سا دلہن کی نگاہ پڑی ہے. تو اس طرح داستانیں لمبی ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ داستانیں کس طرح سے بنائی جائیں, کس طرح سے سنائی جائیں اسٹیج کے اوپر, اور ان کو پھر آگے بڑھایا جاتا ہے, آگے سنایا جاتا ہے. جو بھی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور سیکھیں. آپ کو اور داستانیں بہت ساری ہیں. میری ایک داستان ہے پری خانہ جس پہ مووی بن چکی ہے, صنم خانہ جس پہ مووی بن رہی ہے. تو جو ہمارے کلاکار ہیں جن کو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے, کیونکہ میں کوئی اتنی بڑا نہیں ہوں, لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ شاید میں کہیں کسی کو بتا کے, یہ خوبصورتی ہے اس فن کی, اس آرٹ کی. ہم کلاکاروں کی جو کلا ہے وہی خوبصورتی ہماری اپنی. کوئی اگر ہم اتنے اچھے ہوں کہ لوگ اگر ہمیں اسٹیج پہ سنتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں, اور اگر ہم کلاکار کے علاوہ, تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ ہی ایسے سنیں. اب میرے تو گھر والے مجھے کہتے ہیں وہ تجھے کچھ نہیں پتہ, تو یہ مسئلہ ہو جائے. تو بہت ساری کھوئی ہوئی داستانیں ہیں. میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ ایسا سناتا چلوں جو دیر عرصے تک یاد رہے. میں رشیا گیا, وہاں پہ ایک آخری بات میں عرض کروں. رشیا میں
اسٹوری ٹیلرز کی ایک عالمی کانفرنس. اتفاق یہ تھا کہ میں ہندوستان کی طرف سے اس میں کلچر امبیسڈر تھا اور ہمیں موقع ملا اپنے کلچر کو لوگوں کے سامنے بتانے کا, بیان کرنے کا. وہاں پہ ایک بوڑھی افریقن خاتون تھی, انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ہمارے لوک کلاکار ہیں, ہماری لوک کلائیں ہیں, یا جو ہمارا انداز ہے, ہماری سنسکرتی ہے, ہماری سبھیتا ہے, ہماری بولی ہے, وہی ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہے, وہی ہمارا آئی کارڈ ہے. اگر ہم دوسرے لوگوں کے جیسے ہو جائیں, ان کی طرح بولنے لگیں, ان کے جیسا لباس پہنیں, انہی کی طرح کھائیں اور انہی کی طرح سوچنے لگیں, تو پھر ہم اپنے آپ کو کھو دیں گے, ہماری اپنی شناخت ختم ہو جائے گی. تو جو آپ کی سبھیتا ہے, سنسکرتی ہے, اسے سنجو کے رکھیے, اسے آگے اپنی نسل تک پہنچائیے. ایک بات جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کلاکاروں کی یہ باتیں نہیں ہیں, لیکن یہ جانیے کہ کلاکار جنہوں نے اپنا خون بہایا, جیسے کہ میں نے شروعات میں عرض کیا کہ داستان گو قتل کیے گئے دہلی میں, بڑے پیمانے پہ ان کی لاشیں اور ان کی قصے آج بھی ہیں. محبت کیجیے. یہ ہم تمام لوگ کلاکاروں کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائیں. حضرت امیر خسرو جنہوں نے داستان گوئی کو ایجاد کیا, وہ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ سفر پہ تھے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا جب چند بھکت جن اپنے کاندھے پہ اپنے پربھو کی مورتی رکھ کچھ گاتے جاتے تھے. خسرو, یہ لوگ کیا گاتے ہیں, کسے پکارتے ہیں, کتنی محبت ہے ان کی پکار میں. میرے خواجہ, یہ اپنے ایشور کو پکارتے ہیں اور یہ بھجن گاتے جاتے ہیں. واہ واہ خسرو, ہر قوم راست راہے, دین و قبلہ گاہے. اسے سن خسرو نے کہا, من قبلہ روز کردم بر سمت کج کلاہے. یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ ہر قوم, ہر مذہب کے لوگ اپنے سیدھے راستے پہ ہیں اور وہ اپنے قبلے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور خسرو نے اسے سن کہا, من قبلہ روز کردم بر سمت کج کلاہے, کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ٹوپی ترچھی تھی کہ میں نے تو اپنا قبلہ اس ترچھی ٹوپی والے کی طرف سیدھا کر لیا ہے, بھلے یہ بات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو, لیکن یہ بات سچ ہے. اور پھر قوال بچوں نے, کیونکہ امیر خسرو نے قوالی کو ایجاد کیا, انوینٹ کیا, قوالی انہی کی ایجاد ہے. خیال گائے کہ ہندوستان میں وہ بھی انہی کی انوینشن ہے, اردو زبان وہ بھی انہی کی انوینشن ہے. جو خیال گائے کی میں نے عرض کیا, ترانہ حضرت امیر خسرو نے بنایا, قول, کلبانہ, ترانہ, نقش گل, سحر آشوب, پہلیاں جو انہوں نے بہت بنائیں, رباعیات پاسبرانہ, یہ سب موسیقی کے انداز ہیں. اور ایک تورے میں ایک تارے کے ساتھ جو سہتار ملائے تو ستار بنا, اور ستار بھی حضرت امیر خسرو کی ایجاد ہے. یہ آپ لوگ سب گوگل پہ, ویکیپیڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ بنانے کی باتیں نہیں ہیں. تو قوالوں نے جو سنا اس بات کو, تو انہوں نے قوالی بنائی جو آج بھی قوال گاتے ہیں. ہر قوم راست راہے, دین و قبلہ گاہے, من قبلہ روز کردم بر سمت کج کلاہے. کہ کسی کو برا نہ کہو, کسی کو برا نہ جانو, کہ ہر مذہب, ہر قوم کے لوگ اپنے سیدھے راستے پہ ہیں, وہ اپنے ایشور کو پکارتے ہیں اور اس کی طرف چلے جاتے ہیں. صوفیوں کا یہ پیغام, ہم لوگ کلاکاروں کی یہی زندگی کہ انسان سے محبت کرے. محبت ہی زندگی کا سرمایہ ہے. سیاست دانوں کو چھوڑ دیں, اپنے کام کے لیے جو ان کا فرض ہے وہ ادا کرتے رہیں گے. وہ شاید کچھ لڑتے رہیں گے اور لڑواتے رہیں گے, جو ہمارے راجنیتا ہیں پریہ, ان کا کام وہ جانیں. عوام کی زندگی مختصر, میری زندگی 2 لمحہ, آپ کی زندگی 4 لمحہ. کہ وہ بات جسے دنیا کرے یاد, اور داستان گو عرصے تک سنائیں داستانیں, وہی محبت کی سرزمی, یہ ہندوستان, یہ ہند, یہ جنت نشان. بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا. میں نے وقت زیادہ سے بھی شاید زیادہ لیا, لیکن مجھے اجازت مل گئی تھی. کوئی سوال اگر ہوگا تو میں ضرور لوں گا.
کوئی بات اگر آپ لوگ کہنا چاہیں تو ضرور عرض کر دیں، یہ آخری لمحے. کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیں، میں ضرور کوشش کروں گا جواب دوں. میں اسکالر نہیں ہوں، اور داستان گوئی ایسا فن ہے جس کو سنانے کے لیے یا جس کو بتانے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، کیونکہ اس کے اندر پورے ہندوستان کا اتہاس سمایا ہے. ایک آدمی سولو بیٹھ کے کہانیاں سناتا ہے اور لوگ سنتے ہیں چاؤ سے. ویاسا بھی ایک کلا ہے کہانیاں سنانے کی جو اسی کے ساتھ کی ہے، یا تیجن بائی ہیں پانڈونی میں، وہ بھی الگ انداز سے سناتی ہیں، وہ ایک اور انداز ہے. پھر کبھی موقع ہوگا تو یہ سب انداز آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ انداز الگ الگ ہیں اور کیا ان کی خوبصورتی ہے، کیا ان کا رنگ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ آپ نے اتنی دیر برداشت کیا. مجھے اصل میں انتظار ہے اجازت ملے اور میں غائب ہو جاؤں، اور جب تک وہ اجازت نہیں ملتی میں آپ لوگوں کو قصے داستانیں سناتا رہوں گا کہ داستانوں کے خزانے سے محبت کے طلسم ہوش ربا داستان. دیکھیے میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں جب تک اجازت نہیں آتی. طلسم ہوش ربا ایک باب ہے داستانیں سنانے کا، امر ایار کی داستانیں. اس کے اندر جادو ہے، میجک ہے، ٹیل ہے. جی میں آخری بات عرض کرتا چلوں. اور اس کا جو جادو ہے اس کو آج بھی دنیا اس طرح لیتی ہے کہ جو ہیری پوٹر ہے اس کے اندر وہ جادو، وہ طلسم، وہ انداز دنیا نے لیا، دنیا نے سنایا. اور ہندوستان میں جب آخری بات عرض کرتا چلوں کہ ہندوستان میں جب داستان کو داستانیں سنا رہے تھے طلسم ہوش ربا کی، تو نول کشور پریس انہوں نے کہا کہ بھئی اس داستان کو ہم چھاپتے ہیں. تو جب انہوں نے داستان سنانے والوں نے اسے سنانا شروع کیا تو وہ 17 جلدوں میں جا کے پہنچی اور کئی ہزار ورق. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت ساری ہو گئی، اتنی لمبی تو یہ کہانی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، اس پہ باتوں سے باتیں ملتی ہیں، کہانیوں سے کہانی، داستانوں سے داستان. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میرا وقت تھا اس سے زیادہ مجھے وقت ملا. میں بہت شکر گزار ہوں میرے منچ کا، میری پیاری ساتھی کا. انہوں نے شاید کچھ بولا ہے، گیتانجلی گیت صاحبہ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس لوک کلاکار کو یہ موقع دیا کہ وہ آپ کے سامنے فن پیش کر سکے. ایک بار پھر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر کبھی خوبصورت داستانوں کا خزانہ لیے، ایسی ہندوستان کی مٹی اور جنت نشان کی محبت کی پیاری پیاری باتیں لیے. سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں داستان گوئی. میرا منچ سجا رہے گا آپ لوگوں کے لیے. ہر روز اس سے ہوتے ہیں بہت سارے کلاکار، بہت عمدہ استاد لائیو جو دگگج ہیں اپنی اپنی کلا کے. بہت بہت شکریہ. آداب.